أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم ثاقب. ثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. صدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنه کدھر ہے یار، غلط کیوں پڑھتا ہے؟ إنهم يكيدون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق اللہ العظیم. سورۃ طارق ہے جی، اما سے بارہ کی سورۃ طارق نام اس سورۃ پاک کا نام الطارق جو اس پہلی آیت سے ماخوذ ہے، یعنی نکالا گیا ہے، نکلا اس میں ایک رکوع 17 آیتیں 61 کلمے 239 حروف ہیں. نزول اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مضامین اس صورت میں بھی وقوع قیامت پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن کے بیان سے پہلے قسمیں اٹھا کر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس سے آوارہ نہیں چھوڑ دیا گیا ہے. آوارہ پھرتے رہتے ہیں اس طرح، یہ کہ اس کے دل میں جوائے کرتا رہے، جہاں مرضی پھرے، امرود چوری کے کھائے، سمجھائی جامن کھائے چوری کے شیخوں کے، اور اسے کسی باز پرس کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ یہ حکم الہی کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو گو نہ گو صلاحیتوں سے مالا مال کر کے پیدا کیا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ بخشی ہوئی نعمتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے. اس کے محافظ بھی مقرر کر دیے. قیامت کے منکرین کو بتایا جا رہا ہے کہ میری قدرت کا انکار کرنے سے پہلے ذرا اپنی پیدائش پر غور تو کرو. تمہارا مادہ تخلیق پانی کی ایک بوند ہے، تمہاری چشم نرگسی چاند کی مانند چمکتا ہوا تمہارا چہرہ، تمہاری خوبصورت پیشانی موتیوں کی طرح دیکھتے ہوئے دانت، یہ قامت زیبا، سب اسی ایک بوندے سے نمودار ہوئی ہے. سمجھے قطرہ مما خلق. پھر جسمانی قوتیں ذہنی اور روحانی استعداد میں بھی اسی میں بڑی خوش اسلوبی سے سمٹی ہوئی تھیں. اس کی قدرت کا یہ حیرت انگیز شاہکار تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟
کیا اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ یاد رکھو اگر تم راہ راست اختیار نہیں کرو گے تو اس دن تمہیں کوئی ایسا دوست اور مددگار نہیں ملے گا جو خداوند قہار کے عذاب سے تمہیں چھڑا سکے۔ سورت کے اختتام سے پہلے صاف طور پر بتا دیا کہ اہل مکہ اسلام کو ناکام کرنے کے لیے سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی بے خبر نہیں، وہ ان کی کارستانیوں کو خوب جانتا ہے اور وہ اپنی قدرت سے ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا کر رکھ دے گا۔ یہ کرو یہ شان و شوکت جو انہیں بدمست کیے ہوئے ہے چند روزہ ہے، غور و تدبر کے لیے جو مہلت انہیں دی گئی ہے، وہ جب اختتام پذیر ہوگی تو وہ غضب الہی کی بجلی کوندے گی اور انہیں خاک سیاہ بنا کر رکھ دے گی۔ یہ سارا کیا ہے؟ خلاصہ ہوا پوری صورت کا۔ اب ترجمہ وغیرہ دیکھیں۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خود ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ چپ کر جا۔ طارق طرق سے مشتق ہے نکلا، یعنی اس کا لغوی معنی کوٹنا، کھٹکنا، کھٹکھٹانا ہے۔ رات کے وقت آنے والے مہمان کو طارق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سوتے ہوئے میزبان کو جگانے کے لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ہاں یہی وہ ستارے کو بھی طارق کہتے ہیں کیونکہ وہ صرف رات کے وقت نمودار ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ دن کو آتا ہے۔ یہاں الطارق سے مراد ستارہ ہے کیونکہ اگلی آیت میں اس کی تشریح کر دی گئی ہے۔ الثاقب، ثقب سوراخ کو کہتے ہیں۔ اندھیرے میں روشنی کی کرن ایسے دکھائی دیتی ہے گویا اس نے اندھیرے کی دیوار میں سوراخ کر دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ رات کے اندھیرے میں سوراخ نظر آ رہے ہوتے ہیں، سفید سفید ستاروں کو، سمجھ آ رہی؟ اس لیے وہ تارہ جو نہایت چمکدار ہو، جس کی تیز روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی دور سے نظر آئے، اسے بھی النجم الثاقب کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو قرآن کا اسلوب عربی دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ کس طرح اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے؟ اس سے مراد کوئی مخصوص تارہ نہیں بلکہ جنس ہے۔ کیا ہے؟ ہر تارہ کو کہتے ہیں۔ بالکل سمجھ آ گئی نہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ صبح کے وقت نمودار ہونے والے تارے کو الطارق کہتے ہیں کیونکہ وہ صبح کا پیغامبر بن کر طلوع ہوتا ہے۔ پیغامبر مطلب پیغام لانے والا، یہاں سے فارسی والا لفظ استعمال کیا، سمجھیے؟ یاد رکھنا، گڑبڑ کا فارسی بھی سیکھنی ہے۔ پیغامبر بن کر طلوع ہوتا ہے۔ ستارے کو بھی پیغامبر کہا جا رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ پیغامبر لفظ کیا ہے؟ اور وہ کیا ہوتا ہے دوسرا؟ پیغمبر۔ پیغامبر اور پیغمبر، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ دونوں بظاہر ایک ہیں لیکن لکھنے میں پیغامبر لفظ لکھا ہوا ہے، تو اس سے مراد پیغام لانے والا کس کا؟ صبح کا پیغام۔ سمجھنے کی بات ہے، گڑبڑ نہیں کرنی ہے، اس لیے اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ ہند ابو سفیان کی بیوی احد کی جنگ میں یہ رجز پڑھا کرتی تھی، یعنی یہ شعر وغیرہ۔ اس میں طارق سے مراد وہ ستارہ صبح ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نامور باپون کی بیٹیاں ہیں، نرم و گداز قالینوں پر چلتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ انہوں نے ایک شعر میں کا ترجمہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں، خالی ہاتھ نہ اگر، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ آسمان اور چمکدار ستارے کی قسم کھانے کے بعد جواب قسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ یاد رکھو، عربی کی چیزیں ہوئے، قسم آتا ہے تو جواب قسم بھی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ قسم آتا ہے تو اس کے بعد والا اس کا جواب ہوتا ہے، جواب قسم ہوتا ہے۔ اور سمجھ رہے ہو جواب قسم کیا ہے؟ یعنی کن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر نگہبان مقرر نہ ہو، یعنی تم اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو کہ تمہیں پیدا کر کے ہم نے یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا ہے، جتنے مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ پیو، جتنے مرضی مہنگا موبائل کے نہ ہو، 35,000 نہ 40,000 نہ 50,000 نہ کمائیاں اڑائیاں، ماں باپ نی گل منو، انہوں نے نال ساتھ دیو نہ بھی دیو، تے آپ بھی کھاؤ تے انہیں بھی کھواؤ۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں گل؟ بے لگام نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ یوں بے لگام ایسا نہیں، ٹھیک ہے جی؟ بلکہ ہم نے تمہاری نگہداشت کا پورا انتظام کر دیا تھا کہ تم اپنی منزل یعنی موت تک پہنچنے سے پہلے رگڑ نہ دیے جاؤ۔ سمجھ آئی گل؟ ناگہانی حادثات تمہیں پیش کر نہ رکھ دیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شخص کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے مقرر ہیں۔ کتنے؟
سبحان اللہ، اس دن 18 کا ذکر ہوا تھا نا۔ اب یہ بات یاد رہے گی، یار کیا کرنا ہو یار، چلو 160 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ کتنے؟ 160۔ اللہ، جو ایسے حادثات و مصائب سے اس کی پاسمانی کرتے ہیں جو اس کی تقدیر میں نہیں۔ اگر انسان کو اپنے حوالے کر دیا جائے تو شیاطین اور دوسری انسان دشمن قوتیں اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھتے ہیں، سمجھ گئے ہو؟ جو آ رہا ہے کھا رہے ہیں، مولوی شولوی چھکی آ رہے ہیں، منڈی آ رہے ہیں کام کو، سمجھ آئی؟ پیغام سروس، نہ کوئی بلڈ پریشر نہ بیماری، کیا یہ اللہ تعالیٰ نظام ہے، کام کر رہا ہے۔ نہیں تو دوسروں کو دیکھو نا، جو ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ مسئلہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ پھر وہ مائیکل جیکسن بیچارہ بڑے لمبے اس نے خواب دیکھے تھے، وہ اسی چکر میں دوائیں کھا کے وہ ایک قسم کا دوائیوں کا ہی وہ تجربہ گاہ بن گیا، وہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا آپ کو بتایا نا، سارا تاریخ پڑھی، ہر چیز اس نے مطلب اسپیشل ڈاکٹر، دوسروں سے اس نے چیزیں لی ہوئی تھی، مطلب پورا یوں سمجھو کہ اپنے ڈونر رکھے ہوئے تھے، مطلب اپنے جیسا اس نے ایک آئیڈیا رکھا ہوا، آئیڈیل بندہ کہ میری آنکھ ضائع ہوگی تو اس کی آنکھ فوراً میری جگہ لگا دی جائے گی، لیکن کسی کی روح کیسے تو لے سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ روح لے سکتا ہے کوئی بندہ؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہندوؤں کا تو ادھر قاعدہ قانونی چلے گا، اتھوں واڑ کے اتھے واڑ میں مائیکل جیکسن یہ روح نکل سی تے فلانا ہندو سے چاوے سی، اے اللہ کا نظام ہے، کسی تو آڈا کھاتا نہیں چلنا تھے، کس کا نظام ہے؟ یہ رہے ہوئے، اے کنٹرول کرو، وہ گال سمجھ گئے ہو؟ کتے پہنچے ہیں جو ایسے حادثات سے شیاطین وغیرہ رکھ دیں۔ غیر متوقع حادثات اور اچانک آفات کے جو جکڑ چل رہے ہیں، چکھڑ مکھڑ، ان میں سے انسان کا بچ کر نکل جانا معجزہ سے کم نہیں، کرامت ہے، عجیب ہے، عجوبہ۔ ہر انسان اپنی زندگی میں بارہا تجربہ کیا ہوگا کہ غوق اور غیر مرئی طاقت، مطلب نہ دکھنے والی طاقت اس کی حفاظت کر رہی ہے، ورنہ وہ سانپ جو اس کے پاؤں کو چھو کر نکل گیا ہے ضرور اسے ڈس لیتا، جس بلندی سے وہ گرا ہے اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی۔ مہلک بیماری کرونا ڈرامہ شمع کا جو حملہ اس پر ہوا ہو، اس سے اس کا بچ جانا محال تھا، مشکل تھا۔ لما کا میم، سمجھو بات کو، اگر مشدد ہو تو یہ اللہ کا ہم معنی ہوتا ہے، اور ان نافیہ ہوگا، سمجھے، اور میم مخفف ہو تو ان اصل میں انا ہوگا، اس کا اسم ضمیر شان معذوف ہوگا اور ما زائدہ ہوگا، مظہری قرطبی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا چشم ہوش سے مطالعہ کرتا ہے تو وقوع قیامت کا اسے یقین ہو جاتا ہے، اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر انسان اپنی آفرینش کی ابتدا میں غور کرے، اپنی کس میں؟ پیدائش میں، بولو کرو، اور سمجھ آئی نے؟ قطرے ہو جو ہم سب کیا ہیں؟ قطرہ ہیں۔ خلق من ماء دافق، اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، پاک نہ پاک؟ شاباش۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، انہیں گودا آگے دیکھیں، صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، ترائب تریتن کی جمع ہیا موضع القلادہ من الصدر، قرطبی عن ابن عباس، گلے کا ہار سینہ پر جس جگہ لٹکتا ہے اس کو ترائب کہتے ہیں۔ سینہ، گلے کا ہار جہاں پہ لٹکتا ہے اس جگہ کو ترائب فرماتے ہیں۔ یہ آپ لوگ گلے کے ہار سے ترائب کو یاد رکھیں گے، سمجھ آ گئی؟ اور دوسری کیا تھی؟ صلب کیا تھا؟ ریڑھ کی ہڈی کو ترائب کہتے ہیں، تریا ترائب کہتے ہیں۔ اور گال سمجھیو کہ نہیں؟ بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ معنی کیا کہ مادہ منو یہ مرد کی پشت اور عورت کے سینہ کے درمیان سے نکلتا ہے۔ مختلف لوگوں کی اپنی اپنی تجربے کی بات ہے، سمجھ آئی کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں کا ویسے تو میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے نا خطا، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو ایک سبب بناتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ کیا کہتے ہیں، مادہ جو ہوتا ہے ماں مہین جو ہوتا ہے وہ مرد کی پشت اور عورت کے سینہ کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن دوسرے مفسرین کے سرخیل حسن بصری ہیں، وہ کہتے ہیں قال الحسن المعنی یخرج من صلب الرجل والترائب، الرجل ومن صلب الماء مئہ، یہ لفظ عربی ہے، والترائب الماء، قرطبی میات،
یعنی یہ مادہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی اور اس کے سینے ہڈی کے درمیان سے، اسی طرح عورت کی راڑ کی ہڈی اور اس کے سینے کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہی قول کی طبی تحقیقات کے مطابق ہے، اور یہ تحقیقات اپنے اپنی سی کہ صحیح بھی ہوں گی غلط بھی ہو۔ اس آیت پر بعض ملحدین نے اعتراض کیا ہے کہ مادہ منویہ کے خروج کیا مطلب ہے؟ خروج کا مطلب اگر جسم سے باہر خارج ہونا ہو تو بداہتاً غلط ہے، کیونکہ منی کا خروج یہاں سے نہیں ہوتا۔ اگر خروج کا معنی اس کا مقر ہے، جگہ ہے جہاں وہ جمع ہوتی ہے، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اس کا ذخیرہ جو ہے وہ اویت المنی اللہ خصیتین ہے، نہ کہ پشت و سینہ۔ اور سمجھنے ہو گول گول مرد نے ہونے نہ دو کھاتے خصیتین۔ بات آخر کوئی گل سمجھ نہیں آئی، ہر گل سمجھو، بات سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ یہی سمجھو ایک آپریشن تھیٹر کھلا ہوا ہے یہاں پہ، تمام انسان کا آپریشن ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو گل پوری بھی تو سمجھو نا، گل مذاق نہ بناؤ، گالیاں نہ دیو، ٹھیک ہے جی۔ خصیتین ہیں، پشت و سینہ۔ اگر خروج کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اجزاء ترکیبی یہاں تیار ہوتے ہیں تو بھی درست نہیں، کیونکہ اس کے بنانے میں سب سے زیادہ حصہ دماغ کا ہے، نہ کہ صلب و ترائب کا۔ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے۔ جن لوگوں نے ان امور کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہے، بہت باریک بینی سے مطالعہ کیا ہے، ان کے نزدیک معترض کا یہ اعتراض اس کی جہالت اور اس کے لحاظ کی دلیل ہے۔ قرآن کریم نے بین صلب و ترائب یہ مختصر اور جامع الفاظ حقیقت کی جس طرح ترجمانی کی ہے، اس سے بہتر ناممکن ہے۔ جسم میں کوئی ایک عضو ایسا نہیں جو تنہا اس مادہ تولید کو بناتا ہو، بلکہ سمجھ آ رہی ہے، بلکہ تمام اعضاء رئیسہ اس کے اشتراک سے یہ مادہ تیار ہوتا ہے۔ دماغ، دل اور جگر کا حصہ اس میں نمایاں اور سب سے زیادہ ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ یعنی اس میں پورا جسم شامل ہے۔ کیا ہے؟ دماغ، دل، یعنی وہ ان کے جو دماغ میں وہ ایک ہی چیز پھنسی ہوئی ہے نا، وہ اس چیز کی طرف کہہ رہے ہیں۔ غلط جن کا ذہن ہے ان کو صحیح طرح علم نہیں ہے نا، وہ اس چیز کو فرما رہے ہیں، جبکہ صحیح جو علماء کی صحیح نظر ہے انہوں نے کیا کہا؟ تمام جسم اس میں شامل ہے۔ دل اور جگر کا مقام تو بلا شبہ بین صلب و ترائب ہے، باقی رہا دماغ تو ریڑھ کی ہڈی میں نخاع، وہ سفید رنگ کی تار جو دماغ سے گردن سے گزرتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی کے سارے موڑوں سے ہوتی ہوئی کمر تک پہنچتی ہے، اس مادہ کی تیاری میں حصہ لیتا ہے۔ یعنی دیکھو، آپ کو بغیر اسکول کالج پڑھے ادھر ایک ہی آیت کے اندر سائنس پوری کی پوری پڑھائی جا رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں سمجھ رہے بات؟ ریڑھ کی ہڈی کے سارے موڑوں سے ہوتی ہوئی کمر تک پہنچتی ہے، اس مادہ کی تیاری میں حصہ لیتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ آگے عربی ارشاد فرمائی ہوئی ہے، جو مجھ سے غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، میں طالب علم ہوں، بغیر اعراب کے مجھ سے مشکل ہوتا ہے ترجمہ۔ دیکھ اللہ تعالیٰ بہت جانتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ریشہ، دماغی، قلبی اور جگری قوتیں سب اس مادہ جو ہے سب اس مادہ کو اس قابل بنانے میں ایک دوسرے کی اعانت کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ انسان کا مبدا بن جاتا ہے۔ من بین صلب و ترائب کی مختصر و جامع عبارت اس عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ترائب قلب اور جگر کو شامل ہے، اور صلب سے وہ ریڑھ کی ہڈی کا ریشہ مراد ہے، جس کے ذریعے سے دماغ اس کی تیاری میں حصہ لیتا ہے۔ دماغ میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ ریشے میشے ہوتے ہیں نا۔ علاوہ عظیم مادہ منویہ اگرچہ خصیتین پیدا کرتے ہیں اور کیسہ منویہ میں جمع ہو جاتا ہے، مگر اس کے اخراج کا مرکز تحریک صلب اور ترائب کے درمیان واقع ہوتا ہے، اور دماغ سے اعصابی رو جب اس مرکز کو پہنچتی ہے تب اس مرکز کی تحریک سے کیسہ منویہ سکڑتا ہے اور اس سے مائع دافق پچکاری کی طرح نکلتا ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ شر کر کے نہیں۔ قرآن کریم کا بیان علم طب کی جدید تحقیقات کے عین مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ بیضاوی اور علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اپنی تفاسیر میں اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے۔ کوئی کل سمجھ آئی نہیں کہ اتوں کو روائی چاہ دیں گے گزر گئی نا؟ نہیں سمجھ آئی گل؟ نہیں سمجھ آنی نا؟ آجا تو ساں کے پتہ کھاتا ہونا کہ انہو علی، یعنی یہ بہت لمبی بحث ہے۔ کیوں کہ کچھ لوگ ہیں 3 سین کے اوپر نقطے ڈال دی جائیں تو وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پاک ہے، انہی کو دلیل دیتے ہیں کہ یہ تو آپ انسان پورا بن رہا ہے، اس سے تو یہ ناپاک کیسے ہوا؟ بات سمجھ پہلے بات ہوئی تھی کہ نہیں؟ اور ہمارے حضرات کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے نکلنے سے غسل اور وضو بھی تو کیا ہو جاتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ کیا ہے، ناپاک ہے۔ گل ختم ہوئی کہ نہیں؟ جو
إنه على رجعه لقادر، بے شک اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ ایسی قدرت والی ہستی کے لیے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا قطعاً مشکل نہیں۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی۔ تبلا کے دو معنی بتائے گئے ہیں، تبلا تظہر، یعنی اس دن تمام راز ظاہر کر دی جائیں گے جو ہم تلاش میں لگے ہوئے ہیں صبح شام۔ وہ کوئی ایسی مشین بنا لیں، کوئی جنات کو دیکھ لیں، کوئی فرشتوں کو دیکھ لیں، کوئی آسمانوں میں کوئی چھپی ہوئی چیز، سارے اس دن جب پتہ لگ جائے نا جس بندے کو یہ آیت یوم تبلی السرائر، سارے راز کھل جائیں گے، تو بھائی وہ کیا کرے؟ موت کی آخرت کی فکر کرے نا۔ وہ کیا خیال ہے؟ جب راز اللہ نے کھولنے، سارے بتانے اللہ نے، جب اللہ کا کیا ہوگا؟ ارادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تم کیوں اتنے ٹائم برباد کرے ہو؟ جو ضرورت ہے وقت کی، بس آگے کیوں سوچتے ہو لمحہ جوڑو؟ کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ دوسرا معنی تبلا تمتحن تختبل، تبر قرطبی، ان کو پرکھا جائے گا، کھوٹا کھرا الگ الگ کر دی جائے گا۔ جن اسرار کو فاش کرنے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، کار فرما تھی وہ صیغہ راز میں رہی، اور بعض راز ایسے ہیں جن کا کرنے والے کو بھی دنیا میں علم نہ ہو سکا، یعنی جو کام اس نے کیے ہیں ان کے نتائج کیسے نکلے۔ ٹھیک ہے جی، نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی یہ ہمیں تو نہیں پتہ، اور نتائج کے اثرات کہاں تک اور کب تک موجود رہے، یہ ساری باتیں اس روز کھول کر سامنے رکھ دی جائیں گی۔ اس میں بھی بہت ساری تفصیل ہے کہ نہیں۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی مددگار، نہ تو اس کے بازوؤں میں اتنا زور ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے، اور نہ اس کے دوست احباب اس کے مددگار بن کر آئیں گے اور اس کو عذاب الہی سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش برے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی۔ رجع کا معنی لوٹنا ہے، یہاں اس سے مراد بارش ہے، کیونکہ یہ لوٹ کر آتی ہے، بار بار آتی ہے کہ یا اللہ بار بار بارش عطا فرما، برستی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بار برسی اور پھر بند ہو گئی، وقت بے وقت اس کا برسنا جاری رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی بخارات بن کر اڑتا ہے، پھر جب اسے مناسب درجہ کی خنکی پہنچتی ہے، خشکی ہوتی ہے، خنکی کیا ہوتی ہے، تو لوٹ کر پانی بن جاتا ہے اور بارش کی صورت میں ٹپکنے لگتا ہے۔ صدع شگاف کو کہتے ہیں۔ جب کاشتکار زمین میں بیج بوتا ہے تو زمین پر سہاگا مار کر سطح ہموار کرتا ہے، جب بیج اگتا ہے تو اس میں سطح میں سوراخ کر کے باہر نکلتا ہے۔ انہ لقول فصل، کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے، ان حقیقتوں کی قسم جن کا تم بار بار مشاہدہ کرتے رہے ہو۔ تم انجان اور بھولے بننے کی ہزار کوشش کرو پھر بھی ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرآن بھی ایسے روشن حقائق کا مجموعہ ہے جن کا انکار کسی ہوش مند انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ قول فیصل، یعنی فیصلے والا بات قول ہے، اس کا ہر فیصلہ قطعی اور اٹل ہے۔ جس چیز کو اس نے حق کہہ دیا وہی حق ہے، جس کو اس نے باطل کہہ دیا وہی باطل ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان الباطل کان زہوقا وزہق زمانہ کے تغیرات، حالات کے تقاضے قرآنی حقائق کو الٹ پلٹ نہیں سکتے۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو از راہ مذاق محض دل لگی کے لیے کہہ دی ہوں اور جن کا ظاہر ان کے باطن کے برعکس ہو۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ قرآن مذاق نہیں ہے جو مذاق بنایا تم لوگوں نے۔ توجہ فرماؤ ادھر، مذاق نشتہ۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں۔ کیا چل رہے ہیں؟ چالاکیاں۔ کفار اسلام کو ذکر پہنچانے کے لیے، یہ نقصان وغیرہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنانے کے لیے ہر وقت سازشیں کرتے رہتے ہیں، چھپ چھپ کر منصوبے تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو چاہیں منصوبے بنائیں، مکر و فریب کے دام بچھائیں، میں ان کا توڑ کرتا چلا جاؤں، ان کی ہر تربیت الٹی ہوگی، ان کی ہر کوشش ان کی ناکامی کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد کو جو وہ کفر کے غلبہ کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، ان کی ناکامی اور شکست کا باعث بنا دے گا۔ وہ بڑے کروفر سے بدر کے میدان میں آئے تھے۔ کروفر مطلب یہ کیا ہوگا؟ ادھر کیا لکھا ہے؟ تشریح نہیں ہے، یعنی غرور وغیرہ۔ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ آج اسلام کا چراغ بجھا کر واپس جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، لیظہرہ علی الدین کلہ، یریدون بافواہہم، کیا کہتے ہیں؟ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو وہ پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آگے کیا ہے؟ مجھے شعر بھول گیا، یہ قرآن کی آیت ہے، سمجھے؟ وہ کہتے ہیں نا بھائی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون وغیرہ، بربادی کا باعث بن گئی۔
بڑے بہادر سورماؤں کا لشکر وہ ہمراہ لائے تھے، لیکن ان کی یہی چال ان کی بربادی کا باعث بن گئی۔ ان کے بڑے بڑے رئیس مارے گئے، مکہ کے گھر گھر میں صف ماتم بچ گئی، اور ان کی دیگر سازشوں کا ہوا واقعید و قید۔ اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، میں بھی اپنی تدبیر چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آئے زیادہ اہتمام کے ساتھ لفظ ہوگا، اور میں بھی اپنی کیا کر رہا ہوں؟ تدبیر چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تدبیر کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ کیا؟ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لہٰذا پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ کس طرح اپنے محبوب کی دل نوازی کی جا رہی ہے کہ آپ بھی ابھی نابکاروں کو کچھ مہلت اور دیں، کوئی مختصر عرصہ کے لیے انہیں اپنے سارے ارمان پورے کرنے دیں، عیاشیاں کرنے دیں ان کو، اتنی ان کی تکلیف رسانیوں پر صبر کریں، میں خود ان سے نمٹ لوں گا، میں خود ان کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھا دوں گا۔ 12 رویدہ، ارواز سے حروف زوائد کو حذف کر کے رویدہ اس کی تصغیر بنائی گئی ہے، اس کو تصغیر ترخیم کہتے ہیں۔ یہ راودت الریح وتروّد رودا پہلے سے ماخوذ ہے، جب ہوا آہستہ آہستہ چلے، اور یہ لفظ ہمیشہ مصغر استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ ومن صحبہ واتباعہ الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ طارق کے مضمون جو باتیں کہیں گئی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سبق کو یاد کرنے کی بھی، حفظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔